السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت یوشع علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کون ہیں؟ آپ پر کوئی کتاب نازل ہوئی اور آپ نے اپنی زندگی کیسے بسر کی؟ کس قوم کی طرف آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور آپ علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم المرتبہ ساتھی تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے سفر میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ان کے وصال ظاہری تک ساتھ ہی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے جبارین کے خلاف جہاد فرمایا اور فتح حاصل کی۔ قرآن پاک میں 2 مقامات پر آپ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، البتہ دونوں جگہ صراحت کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نام مبارک مذکور نہیں ہے۔ ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 میں اور دوسری جگہ سورہ کہف میں آپ کا تذکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام یوشع اور نسب نامہ یہ ہے: یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق اور بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت گار اور انتہائی قریبی ساتھی تھے۔ جب حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ حضرت موسیٰ نے قوم جبارین کے احوال معلوم کرنے کے لیے چند افراد کو بھیجا، تو ان میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی شامل تھے۔ واپسی پر کالب بن یوکنا اور آپ علیہ السلام نے جبارین کا حال حکم کے مطابق صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، جبکہ دیگر سرداروں نے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قوم کو دشمنوں کی قوت و جسامت اور طاقت سے ڈرایا۔ حضرت یوشع علیہ السلام اور کالب بن یوکنا نے قوم کو جوش دلانے کے لیے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ یعنی اے لوگو، شہر کے دروازے سے ان جبارین پر داخل ہو جاؤ، اگر تم ہمت کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ تم جبارین کے بڑے بڑے جسموں سے خوف نہ کھاؤ، ہم نے انہیں دیکھا ہے، ان کے جسم تو بڑے ہیں لیکن دل کمزور ہیں۔ ان دونوں کی بات سن کر بنی اسرائیل بہت برہم ہوئے اور جوش میں آنے کی بجائے الٹا انہی کے خلاف ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انہیں واعظ و نصیحت فرمائی اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ میدان طیہ میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، اور جب اس میدان میں بنی اسرائیل کے 40 سال مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور جبارین کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے باقی ماندہ بنی اسرائیل کو لے کر جبارین کے خلاف جہاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نبی یعنی حضرت یوشع بن نون غزوہ کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی قوم سے فرمایا، جس شخص نے ابھی نکاح کیا ہو وہ یہ عمل کرنا چاہتا ہو تو وہ میرے ساتھ نہ چلے، اور وہ شخص بھی نہ جائے جس نے مکان بنایا اور ابھی تک اس کی چھت نہیں ڈالی، اور وہ شخص وہ بھی نہ جائے جس نے بکریاں اور گھابن اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچہ جننے کا منتظر ہو۔ پھر اس نبی علیہ السلام نے جہاد کیا اور عصر کی نماز کے وقت یا اس کے قریب وہ ایک دیہات میں پہنچے تو انہوں نے سورج سے کہا، تم بھی حکم الہی کے ماتحت ہو اور میں بھی حکم الہی کا تابع ہوں، اے اللہ اس سورج کو تھوڑی دیر میری خاطر روک دے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان کی خاطر سورج روک دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا اور دستور کے مطابق اسے کھانے کے لیے آسمان سے آگ آئی،
لیکن اس نے مال نہ کھایا۔ یہ دیکھ کر اس نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک شخص مجھ پر بیعت کرے۔ پھر سب نے بیعت کی تو ایک شخص کا ہاتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے چمٹ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے قبیلے میں سے کسی نے خیانت کی ہے۔ بلاخر وہ گائے کے سر کے برابر سونا نکال کر لائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسے مال غنیمت میں اونچی جگہ رکھ دو۔ اس کے بعد آگ آئی اور اس نے سارا مال کھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم میں سے پہلے کسی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا ضعف و عجز دیکھا تو ہمارے لیے مال غنیمت حلال کر دیا۔ حضرت وزین بن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کی طرف وحی فرمائی کہ میں تمہاری قوم کے 1,40,000 نیک لوگ اور 70,000 برے لوگ ہلاک کر دوں گا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے حکمت جاننے کے لیے عرض کی، اے میرے رب، تو ان کے برے لوگوں کو ہلاک فرما دے، لیکن ان کے نیک لوگ کس بنا پر ہلاک کیے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ برے لوگوں کے پاس جاتے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور میری ناراضی سے صرف نظر کر کے ان کے گناہوں اور نافرمانیوں پر غصہ نہیں کرتے۔ الامان والحفیظ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی صحبت میں بیٹھنا اور قدرت کے باوجود انہیں رب تعالیٰ کی نافرمانی سے منع نہ کرنا اور برائیوں سے نہ روکنا نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے غضب و عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اس کے انعام یافتہ بندے اور انتہائی شجاع و بہادر تھے۔ قرآن پاک میں ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں میں سے 2 مرد جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا، انہوں نے کہا، شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ تفاسیر میں مذکور ہے کہ ان 2 اشخاص میں سے ایک حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ جب بنی اسرائیل بیت المقدس کو فتح کر کے اس میں رہائش پذیر ہو گئے تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے مطابق ایک عرصے تک ان کے درمیان فیصلے فرماتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 127 سال ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی روح قبض فرما لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کسی انسان کی وجہ سے سورج کو نہیں روکا گیا سوائے حضرت یوشع کے، ان کے لیے ایک رات سورج غروب ہونے سے روک دیا گیا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بیت المقدس پہنچ گئے۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سورج روکا گیا۔ ان دونوں باتوں میں باہم کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سورج کو طلوع ہونے سے روکا گیا، جبکہ حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے سورج غروب ہونے سے روکا گیا۔